وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ مثال ان لوگوں کی جنہیں اٹھوائی گئی تورات، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے نہیں اٹھایا اس کو، كمثل الحمار، گدھے کی مثال کی طرح ہے، يحمل اسفارا، جو اٹھاتا ہے بڑی بڑی کتابیں۔ یہود کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات کریمہ میں اپنی تسبیح، اپنی شان بیان کرنے کے بعد کہ ہر شے، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، پھر اللہ رب العالمین نے اپنے احسان عظیم کا ذکر فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ نے اس امت پر احسان عظیم فرمایا، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا امام بنایا، سب سے افضل بنایا، اور اس امت کو افضل الامم بنایا، بہترین امت بنایا۔ یہ اللہ کا فضل، اللہ جسے چاہے دے، لیکن فضل جو ہوتا ہے وہ کسی وجہ سے ہوتا ہے، جس وجہ سے ہو اس وجہ فضل کو اگر یاد رکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، تب فضل برقرار رہتا ہے۔ لیکن اگر اسے یاد نہ رکھا جائے، انسان اسے بھول جائے، تو پھر انسان اس کو وہ فضیلت ہی نہیں اسے چھوٹتی، بلکہ پھر وہ اللہ کا مبغوض بن جاتا ہے، اللہ کا غضب اس پر ہوتا ہے، اور پھر اللہ کا غضب بھی شدید ہوتا ہے۔ پھر جس طرح اللہ نے کسی قوم کو زیادہ فضیلت دی ہو، پھر اللہ تعالیٰ جب اس پر ناراض ہوتے ہیں تو پھر اس پر اللہ کا غصہ در غصہ، غضب در غضب نازل ہوتا ہے۔ جیسے اہل کتاب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو بڑی فضیلت دی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، یعنی اپنے دور میں، تمہارے دور کے تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت تھی۔ لیکن جب انہوں نے اس فضیلت کا دھیان نہیں رکھا، وہ فضیلت تھی، اللہ نے جلیل القدر انبیاء کی امت بنایا، ان پر بہترین کتابیں اتاری ہیں اپنی، لیکن جب انہوں نے ان کتابوں کا پاس نہیں کیا،
ان پر عمل نہیں کیا، ان کی حفاظت نہیں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، پھر ان پر ذلت اور مسکینی طاری کر دی گئی، وباءوا بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹے، وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر مسکنت طاری کر دی گئی۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں فباءوا بغضب علی غضب، بس وہ لوٹے اللہ کے غصے در غصے کے ساتھ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی فضیلت کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے اس امت میں افضل ترین نبی بھیجا، افضل ترین کتاب اتاری، اس امت کو افضل ترین امت بنایا، لیکن کب اس امت کے نبی کا فریضہ تھا کہ وہ اس امت پر اللہ کی آیتیں پڑھے، اللہ کی کتاب سے، حکمت سے تزکیہ کرے اس امت کا، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ فریضہ بدرجہ اتم پورا فرما گئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ بنایا صحابہ کرام کو، صحابہ کرام نے گواہی دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پورے طریقے سے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اب آگے ہمارا کام ہے، اب ہم اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ہم اس فضیلت کو برقرار رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، پچھلے لیکچر میں جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی، یہ اللہ کا فضل اللہ جسے چاہے دے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ لیکن ساتھ اب آج کی جو پہلی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہود کو یاد رکھو، پچھلی قوموں کو یاد رکھو، انہیں بھی کتاب دی گئی تھی، تورات بڑی عظیم کتاب تھی، میں ذکر کر چکا ہوں پہلے کہ قرآن کے ساتھ قرآن کریم میں تورات کا ذکر ملتا ہے کئی آیات میں۔ انجیل بھی بڑی فضیلت والی کتاب ہے، لیکن انجیل کا مقام تتمہ کا ہے، جو چیزیں بھول گئے تھے یا جو چیزیں تحریف ہو گئی تھی تورات میں، یا جو چیزیں یہود جن کو یاد نہ رکھ سکے، جن پر عمل نہ کر سکے، انجیل میں وہ چیزیں دی گئیں۔ انجیل تتیمہ ہے ایک لحاظ سے، زبور جو ہے وہ اللہ کی تعریفیں ہیں اس میں، اصل جو شریعت والی کتاب ہے وہ تورات ہے۔ تو قرآن کریم میں کئی مقام پر اللہ قرآن کا اور تورات کا ذکر اکٹھا فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ انعام آیت نمبر 154 ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ تورات کا ذکر کرتے ہیں، ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ تورات۔ تماماً، اپنی نعمت مکمل کرتے ہوئے، جس طرح اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو اتارا اور اپنی نعمت کو مکمل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو نعمت مکمل ہوتی ہے کتاب کے اترنے سے، اور اس امت پر تو خاص اللہ کی نعمت مکمل ہوئی کہ اللہ نے دین بھی مکمل کر دیا۔ تو تورات کو اتار کر اللہ نے یہود پر بھی نعمت تمام کی تھی، تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، اس میں بھی ہر شے کی تفصیل تھی تورات میں، اور ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ یہ تورات کی بات ہو رہی ہے، اور اگلی آیت میں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب بھی ہم نے اس کو نازل کیا، یعنی قرآن، مبارکن، بڑی بابرکت کتاب ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اور ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پچھلی آیت کریمہ میں تورات کا ذکر، اور اگلی آیت کریمہ میں قرآن کا ذکر، یہاں انجیل کا، زبور کا ذکر نہیں ہے۔ یہ دو کتابیں بہت اہم ہیں، قرآن کی اہمیت تو واضح ہی ہے، تورات کی اہمیت اس سے ظاہر ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی کئی آیات میں آپ کے سامنے اور رکھ سکتا ہوں جن سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن کے ساتھ اللہ تورات کا ذکر کرتے ہیں، فرقان قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح قرآن کو فرقان قرار دیا گیا ہے، تورات کو بھی فرقان قرار دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ انبیاء آیت نمبر 48، تو اللہ تعالیٰ پیچھے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے، آیت نمبر 47 میں قیامت کا ذکر ہے، میزان کا ذکر ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان عطا کی، فرقان سے مراد یہاں تورات ہے، کیونکہ موسیٰ، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان عطا کی، جو فرقان بھی تھی اور روشنی بھی تھی اور نصیحت بھی تھی متقین کے لیے۔ کون متقین؟ وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، اور وہ قیامت سے ڈرتے ہیں۔ تورات کا ذکر ہے، فرقان اس کو قرار دیا، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ ذکر بڑا بابرکت ہے جس کو ہم نے نازل کیا، کیا؟ قرآن۔ یہ انداز آپ کو قرآن کریم میں کئی جگہ پر ملے گا۔ تو انجیل زبور کو چھوڑ کر
قرآن سے پہلے کتاب کا ذکر ہوتا ہے تو تورات کا ذکر ہوتا ہے. تو تورات ایک بڑی اہم کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی اب آپ دیکھیے پیچھے قرآن کا ذکر ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ کا ذکر ہوا، اور پھر تورات کا ذکر ہوا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہود کو یاد رکھو، ہم نے یہود پر بھی بڑی عظیم کتاب اتاری تھی. ان لوگوں کی مثال جو جن کو تورات اٹھوائی گئی، جس طرح ہمیں قرآن اٹھوایا گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں انہیں تورات اٹھوائی گئی لیکن انہوں نے اٹھایا نہیں جس طرح اٹھانے کا حق ہے. ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا. کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے. یحمل اسفارا، جو بڑی بڑی کتابیں اٹھا لیں، آپ گدھے کی پشت پر بڑی بڑی کتابیں لاد لیں. تو جس کو تو اسفارا صفر کہتے ہیں بڑی کتاب کو، تو اسفارا سفیر اسی سے ہے. سفیر جو لکھت پڑھت کرتا ہے اور ایک حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے. تو فرشتوں کو سفیر قرار دیا گیا قرآن کریم میں. سفیر بِأَيْدِي سَفَرَ کِرَامٍ بَرَرَ، یا سفرہ سے مراد فرشتے ہیں. اصل میں سفیر اسے کہتے ہیں جو لکھنے والا ہو، کسی کی طرف سے معاہدہ کرنے والا ہو. تو صفر اور اسفار لکھی ہوئی چیزیں، کتابیں. تو ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات اٹھوائی گئی پھر انہوں نے نہیں اٹھائی. نہیں اٹھانے سے مراد ہے انہوں نے عمل نہیں کیا تورات پر جس طرح عمل کرنے کا حق تھا. تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، اس کے اندر کچھ چیزیں تبدیلی کر کے اس سے جان چھڑا لی، اور جہاں تبدیلی نہیں کی وہاں عمل نہیں کیا. بہت سی جگہوں پر عمل نہیں کیا اور کئی جگہوں پر باقاعدہ تبدیلی کر دی ہے تاکہ ہمیں کوئی کہے نہ ہم عمل نہیں کر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودیوں میں زنا کا واقعہ پیش آیا. یہودی آپ کے پاس آئے ہمارا فیصلہ کر دیں، تو آپ کو اجازت تھی چاہے تو آپ یہودیوں کا فیصلہ کریں چاہے نہ کریں. تو آپ نے فرمایا تورات میں کیا لکھا ہے. یہودیوں سے کہا تورات لاؤ. یہودی تورات لائے، کہنے لگے کہ ہماری تورات میں تو ہے کہ منہ کالا کر دو، ذلیل و رسوا کر دو، تو یہ زنا کی سزا ہے. تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے جھوٹ بولتے ہیں، یہ تورات میں تو یہ نہیں لکھا کہ منہ کالا کر دو. یا وہ کوئی مالدار لوگ تھے، صاحب اقتدار لوگ تھے جنہوں نے زنا کیا تھا، تو غریبوں کو وہ سزا دیتے تھے اور مالدار لوگوں کو بچا بچو لیتے تھے. تو جی کیا سزا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. ہماری تورات میں سزا یہ ہے کہ جی منہ کالا کیا جائے، گدھے پہ پھرایا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو نہیں ہے تورات میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات لاؤ، تورات پڑھو. تورات لائے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات لا رہے ہیں اور تورات کو پڑھ رہے ہیں. جہاں رجم کا حکم ہے وہاں انگلی رکھ کر اس کے آگے پیچھے پڑھ رہے ہیں، سارا اصل چیز پڑھ ہی نہیں رہے. جس کو تحریف کر نہیں سکے اب وہاں عمل نہیں کر رہے، اور جہاں بچنا ہے پورے طریقے سے وہاں تحریف کر دے. تورات میں، انجیل میں تحریف ہو چکی ہے. یحرفون الکلم من بعد مواضعه، قرآن کہتا ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ویل ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے، اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے تھے. اللہ عالم شاید عبرانی میں، انجیل شاید سریانی میں، اس کا ترجمہ وغیرہ عربی زبان میں کیا ہوا تھا. تو دیکھیے یہی تو بات ہے، اللہ نے تورات کی، انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. آج تورات و انجیل اپنی اصل زبان میں موجود ہی نہیں ہے، ترجمہ موجود ہے ان کے سامنے، جو اصل تورات تھی وہ ہے ہی نہیں. اب ترجمے کے اندر کتنی تبدیلی ہو جاتی ہے اور کتنا لوگوں کا فہم داخل ہو جاتا ہے، اور پھر تحریفیں انہوں نے کر دی تورات کے اندر. بہت سی جگہوں پر تحریف کر دی، اور جہاں تحریف نہ کر سکے وہاں عمل نہیں کرتے تھے، وہاں تعویل کر دیتے تھے تو کوئی اور معاملہ. تو جو اللہ نے فرمایا جو عمل نہ کرے، جس طرح یہود نے عمل نہیں کیا، تورات اٹھوائی گئی انہوں نے اٹھائی نہیں، وہ گدھے کی طرح ہے جس پہ کتابیں لا دی گئی. گدھے سے مثال دی گئی. امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ جو گدھے سے مثال دی گئی ہے یہ برابر کی مثال نہیں ہے، یہ یہودی گدھوں سے بدتر ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ گدھا تو چلو کتاب کو سمجھ نہیں سکتا، اس کے اوپر کتابیں لا دی گئی ہوئی ہیں. اردو بازار میں آپ دیکھیں گے گدھوں پر، گھوڑوں پر کتابیں لا دی جاتی ہیں. گدھے گھوڑے تو پڑھ نہیں سکتے،
بھئی ان کی مجبوری ہے، وہ پڑھ نہیں سکتے، وہ تو جاہل ہوئے کہ پڑھ نہ سکے، یہ تو پڑھ کر سمجھ کر انکار کر دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی ضلالت ہے کہ انسان کے پاس دلیل آ جائے، انسان کے پاس روشن نشانی آ جائے، اور پھر انسان نہ عمل کرے بغاوت کرتے ہوئے۔ بغاوت تو پھر بہت بڑی، جہالت بھی بڑا جرم ہے۔ ایک بندہ سیکھے ہی نہ، عیسائی، لیکن یہ ایک پہلو کہہ سکتے ہیں، یا کچھ یہودیوں کی بات کہہ سکتے ہیں۔ اکثر یہودیوں کو پتہ تھا، جانتے بوجھتے جو ہے وہ نہیں مانتے تھے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کریم میں موجود ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، نہیں اختلاف کیا اہل کتاب نے مگر علم آنے کے بعد۔ لا علم سے اختلاف نہیں کیا، علم آنے کے بعد اختلاف کیا۔ کیوں اختلاف کیا؟ بغیا بینہم، بغاوت کرتے ہوئے۔ بغاوت کیا ہے؟ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں عمل نہیں کر سکتا۔ جس طرح شیطان کو پتہ تھا اللہ کا مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہے، شیطان نے جانتے بوجھتے انکار کیا۔ یہ ہے علم کے بعد اختلاف کرنا۔ اور قرآن کریم میں اور کئی مقامات پر ہے، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور وما تفرق الذین، وہ ہے، اور سورہ آل عمران میں بھی ہے، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، تفرقہ نہیں ڈالا مگر بینات آنے کے بعد۔ بینات کا مطلب ہے کہ ہر چیز کی سمجھ آ گئی، سمجھ آنے کے بعد۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ تمام مومنوں کا رستہ چھوڑ کر کوئی اور رستے کی پیروی کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، پھر جہاں وہ پھرنا چاہتا ہے ہم اسے وہیں پھیر دیتے ہیں اور ہم اسے جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو اکثر یہودی ایسے یہودی ہوں گے جن کو جو جاہل نہیں ہوں گے، جن کو پتہ نہیں تھا، پتہ تھا، انہیں پتہ تھا، وہ ان کو اپنے بیٹوں کی طرح جانتے تھے، قرآن کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے، حق کتاب ہے، نہیں مانتے تھے۔ تو ایسے ہوں گے کچھ لوگ۔ تو یہ گدھے سے جو مثال دی ہے، اب اس سے یہ نہ سمجھیں کہ جس طرح گدھا سمجھ نہیں پاتا تو یہودی بھی اصل میں ان کو علم ہی نہیں ہوا، نہیں، یہ ایک پہلو ہو سکتا ہے۔ یہ یہودی گدھوں سے بدتر ہیں، اور قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح بلکہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں۔ جانور کو تو پتہ نہیں ہے، جانور کو اللہ نے اتنی عقل نہیں دی کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکے، تو یہ ہم جانوروں کو بڑا حقیر سمجھتے ہیں، حالانکہ جانور ویسے حقیر نہیں ہے۔ انسان کا مقام جانوروں سے اونچا ہے جب انسان عمل کرے اللہ کے باتوں پر، اور انسان اپنے مرتبے کو پہچانے۔ اگر مرتبے کو نہ پہچانے انسان کا، اگر اپنے مرتبے کو پہچان لے تو جانور کیا، انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے، خیر البریہ بن جاتا ہے انسان تمام مخلوق۔ جی، جو عمل کرے وہ بہترین مخلوق ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہے، اور جو عمل نہ کرے وہ پھر جانوروں سے بھی بدتر ہے، وہ پھر گدھوں سے بھی بدتر ہے۔ گدھے تو پھر ان کو پتہ نہیں ہے، انہیں پتہ ہے، جانتے بوجھتے عمل نہیں کرتے۔ تو آپ دیکھیے اس پہ غور کریں، مسلمان اپنے حالت پہ غور کریں، آج مسلمانوں کی کیا کیفیت ہے۔ آج بڑے بڑے مسلمان ہیں، دنیا میں بہت آگے ہیں، مال و دولت میں بہت آگے ہیں، اقتدار میں بہت آگے ہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ سورہ فاتحہ کہہ دیں شاید ہمارے ملک کے 70-80% لوگ سورہ فاتحہ نہ پڑھ سکیں، والعیاذ باللہ۔ سورہ اخلاص ہمارے بڑے بڑے عہدیدار، آپ دیکھیے کیا ان کی کیفیت ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے کیا ان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے یہ صرف ہے پڑھنا۔ آگے جو اصل مقصد ہے پڑھنے کے بعد سمجھنا اور غور کرنا اور عمل کرنا، وہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ ہمارے جو ہیں وہ سابقہ وزیر تعلیم کہتے ہیں قرآن کے 40 پارے، آپ نے سنا ہوگا۔ یہودیوں کے اللہ نے مثال دی ہے کہ یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا۔ یہودیوں کو تورات اٹھوائی گئی، انہوں نے نہیں اٹھایا، وہ گدھے کی طرح ہے، گدھے سے بدتر ہے جو کتابیں اٹھاتا ہے۔ تو مسلمانوں کا جو مقام ہے، جو پچھلی آیات میں پتہ لگا، تو وہ مقام تو تب ہے جب انسان عمل کرے ان چیزوں پر۔ اللہ نے قرآن جیسی عظیم کتاب دی، فضیلت دی، مسلمانوں کو بہترین امت بنایا، لیکن کب؟ جب وہ اس فضیلت کا دھیان کرے۔ تو اگر مسلمانوں نے بھی قرآن پر عمل نہیں کرنا اور قرآن کو چھوڑ دینا ہے، میں کہتا ہوں آج دنیا میں کون سا ملک ہے جس نے قرآن کو
اپنا آئین اور اپنا جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ رہبر اور رہنما قرار دیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ سعودی عرب ہے، سعودی عرب کے اندر کتنے مسائل ہیں، کتنی کمیاں کوتاہیاں ہیں، کتنی دین سے دوری ہے، باقی سب ملکوں سے بہتر ہے اس معاملے میں کہ وہاں اسلامی سزائیں نافذ ہیں بہت حد تک۔ قرآن و سنت ان کے ہاں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی بنایا ہوا قانون نہیں ہے اپنا، کہیں سے انہوں نے امپورٹ کیا ہو، ایز اٹ از کسی کا بنایا قانون لے لیا ہو، یہ تعزیرات ہند ایز اٹ از پاکستان میں لے لی، وہ برطانیہ کا قانون لے لیا، وہاں اس طرح نہیں ہے، انہوں نے اپنا قانون کتاب و سنت کو بنایا ہوا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کس طرح آج غیروں سے بھیک، غیروں سے مدد، کس طرح سودی نظام وہاں بھی موجود ہے، ہمارے مقابلے میں کم ہوگا، لیکن آج کون سا ملک ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں قرآن پر عمل کرتا ہوں 100%؟ شاید کوئی ایک ملک بھی یہ دعویٰ نہ کر سکے۔ تو بہرحال یہودیوں کی مثال ہمارے سامنے ہے، عیسائیوں کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، صحیح حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ من تکلم یوم الجمعۃ والامام یخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا، جو بندہ جمعے کے دن کلام کرے اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو، اس کی مثال گدھے کی طرح ہے جس کو کتابیں اٹھوائی گئی۔ اب جمعہ کا موقع آتا ہے، اکثر لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، بڑا احسان کر دیتے ہیں کہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ جمعہ پڑھنے سے تو وہ جو نماز نہیں پڑھی وہ نماز کا مداوع تو نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا احسان کر دیا ہے کہ مثلا ہم جمعہ تو پڑھ رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اسلام اور کفر میں فرق نماز کا ہے، تو بعض احادیث میں من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے اس نے کفر کیا۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ اسلام اور شرک کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ کچھ لوگ وہ جمعہ پڑھتے ہیں تو جمعہ کے اندر پھر وہ گپے مارنا شروع کر دیتے ہیں، جمعے کے اندر توجہ نہیں ہوتی۔ تو جو جمعہ پڑھے، جمعے کے دن کلام کرے اس حال میں امام خطبہ دے رہا ہو، تو فرمایا وہ بھی گدھے کی طرح ہے جس پر کتابیں لادی گئی ہوں۔ اب اس پر دیکھیں، علم قرآن اور حدیث بیان کر رہا ہے خطیب، اگر بیان کر رہا ہو تو اللہ معاف کرے، ہمارے ہاں خطیب قرآن حدیث بیان ہی نہیں کرتے، قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ امام جو ہے وہ قرآن حدیث بیان کر رہا ہے اور آگے لوگ جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں، تو فرمایا اس کی مثال بھی گدھے کی طرح ہے جس پر بوجھ لادا گیا ہو، کتابیں لادی گئی ہوں۔ والذی یقول له انصت، اور جو ایسے شخص کو کہے تو خاموش ہو جا، لیس له جمعہ، اس کا جمعہ نہیں ہوتا، جو روکے اس کو۔ تو جو باتیں کر رہا ہے، بتائیں اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ جو روک رہا ہے وہ لغو بات کرتا ہے، روکنے والا۔ روکنا نہیں چاہیے جمعے کے اندر، آپ جمعے کے اندر روکیں گے آپ کی توجہ مبذول ہوگی، آپ دوسرے کو نہ روکیں، آپ اپنی جمعے کی طرف توجہ کریں، جمعے کے بعد بتانا ہے تو بتا دیجیے گا۔ بعض حدیث میں جو بندہ کسی دوسرے سے کہ جمعے کے دن کی چپ کر جا، اس نے لغو بات کی، جس نے دوسرے کو کہا ہے چپ کر جا۔ تو جو باتیں کر رہا ہے اور جو ادھر ادھر مگن ہے اور جو کھیل رہا ہے اور جو سو رہا ہے، اللہ معاف کرے، تو یہ چیزیں کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ تو بہرحال اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، پہلے بھی اتاری تھی، اب بھی قرآن اتارا ہے، عمل کرنے کے لیے اتارا ہے۔ قرآن پر ایمان کون رکھتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارا قرآن پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، نبی پر ایمان ہے۔ قرآن پر ایمان کی دلیل کیا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ در حقیقت قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ تلاوت سے کیا مراد ہے؟ قرآن کی تلاوت اس طرح کرنا جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تلاوت سے مراد قرآن کو پڑھنا بھی ہے، قرآن کی تلاوت، اور تلاوت سے مراد قرآن پر عمل کرنا بھی ہے، کیونکہ تلا یتلو کا مطلب عمل کرنا بھی ہوتا ہے، کسی کے پیچھے چلنا۔ تلاوت کے دونوں معنی ہیں، قرآن کو پڑھنا بھی اور قرآن پر عمل کرنا بھی۔ تو قرآن پر کون ایمان رکھتا ہے؟ جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے۔ اب عمل چھوڑیں، کسی کو پڑھنا ہی نہیں آتا، پڑھنا آئے، ہمارے ہاں بڑے بڑے قاری ہیں، حفاظ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور اگر پتہ ہے جان بوجھ کر قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ تو یہ آیتیں اللہ نے ہمارے لیے اتاری ہیں، عمل کرنے کے لیے اتاری ہیں۔ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ ہم کم از کم یہ پڑھ رہے ہیں،
ہم پڑھیں ان چیزوں کو اور ان چیزوں کو پڑھ کر اپنی اصلاح کریں جو ہمارے اندر کمی کوتاہی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ چیزیں پڑھتے ہی نہیں ہیں, وہ اپنی غفلت کے اندر ہی پڑے ہوئے ہیں. چلو ہم کم از کم ان چیزوں کو پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے کی توفیق دی ہے ان چیزوں کو, اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, بہت بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا. اللہ کی آیتوں کو نہ ماننا, اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا ہی تو ہے. جھٹلانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے میں نہیں مانتا. ایک بندہ منہ سے کہتا ہے میں نہیں مانتا, یہ تو جھٹلانا ہے ہی. ایک بندہ عمل نہیں کر رہا, وہ بھی تو جھٹلا رہا ہے. تو رات اٹھوائی گئی تو رات اٹھائی نہیں, یعنی عمل نہیں کیا, یہ بھی تو تکذیب ہے اللہ کی آیتوں کی. بہت بری قوم ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے. ہمارا میں کہتا ہوں بہت بڑا مسئلہ کیا ہے ہم مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جو اس قسم کی آیتیں ہیں نا, ہم اس قسم کی آیتوں کو اپنے اوپر فٹ ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یہ آیتیں یہودیوں کے بارے میں ہیں, وہ تو یہود کے بارے میں, ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو چہیتے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے, ہم تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, یہ تو یہودیوں کے بارے میں ہے. کوئی آیتیں منافقوں کے بارے میں ہوں گی, ہم کہیں گے وہ تو آیتیں منافقوں کے بارے میں ہیں, ہم تو پکے ٹھکے مسلمان ہیں. کوئی جہنم کی آیت ہوگی, بھئی وہ تو جہنمیوں کے لیے ہے, وہ تو فلاں لوگوں کے لیے, ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں. آپ مجھے بتائیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان آیتوں کو اپنے اوپر فٹ کرتے تھے, اپنی اصلاح کرتے تھے, اور آج ہم کہتے ہیں کہ جی یہ آیتیں تو فلاں کے لیے ہیں, آیتیں فلاں کے لیے ہیں. جو کافروں والی آیتیں ہیں وہ کفار کے لیے ہیں, ہندوؤں کے لیے. جو اہل کتاب کے لیے, یہودیوں کے لیے آیتیں ہیں وہ وہ اسرائیل کے لوگوں کے لیے. جو عیسائیوں کے لیے آیتیں ہیں وہ امریکہ کے لیے. جو منافقوں کی آیتیں ہیں وہ شاید منافق آج پائے نہیں جاتے, وہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو منافق تھے عبداللہ بن ابی اور اس کے پیروکار, ان لوگوں کے لیے تھی. ہم تو بنے بنائے جنتی ہیں, بیٹھے بٹھائے ہم معاف. شاید اللہ سے ہم نے کوئی گارنٹی لے لی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ, جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. کیا بڑا مقام ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت میں محدث لوگ ہوں جن پر الہام ہوتا ہے تو وہ عمر ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کئی باتیں ایسی فرمائی کہ ان کے مطابق قرآن اترا. اور حضرت عمر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس رستے سے الگ ہو جاتا ہے جس رستے میں حضرت عمر ہوتے ہیں. تو وہ حضرت عمر فرماتے ہیں, سیدنا حذیفہ بن یمان جن کو صاحب سر نبی کہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ منافقوں کے نام بتائے تھے. حضرت عمر انہیں کہتے ہیں ایک مرتبہ کہ اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں, بس مجھے یہ بتا دو, تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز نہ کھولو, بس مجھے یہ بتا دو کہ اس میں میرا نام تو نہیں. حضرت عمر کو, جن کو نبی کہے کہ میرے بعد نبی ہو تو عمر, ان کو نفاق کا ڈر ہے اور ہمیں کوئی نہیں. ساری آیتیں منافقوں کے بارے میں, کافروں کے بارے میں, جہنمیوں کے بارے میں. ہم تو دھلے دھلائی جنتی, اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈالے, اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے, لیکن یہ قرآن کی آیتیں ہمارے لیے, یہ کافروں کے لیے. کافر مسلمانوں کے تو پڑھیں گے, وہ مسلمان ہی نہیں ہوں گے تو اللہ نے آیتیں ہمارے لیے اتاری ہیں. منافقوں کی آیتیں ہمارے لیے ہیں, کہیں ہم میں نفاق تو نہیں آ گیا. یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں کہ ہم انہوں نے تورات پر عمل نہیں کیا, وہ گدھے سے بدتر ہو گئے. ہم قرآن پر عمل نہیں کر رہے تو ہمارے کیا کیفیت ہوگی. ہمارے ہاں جی یہ اچھے لوگ ہیں, یہ کافروں کی آیتیں ہم پر فٹ کر رہے ہیں, منافقوں کی آیتیں ہم پر فٹ کر رہے ہیں. بھئی فٹ ہوتی ہوں آیتیں تو وہ آیتیں کن کے لیے ہیں؟ وہ اللہ نے ہماری اصلاح کے لیے اتاری. حضرت نے بتا دیا ان کو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نفاق سے ڈرتے تھے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق کے 2 دن دے دیے جائیں, میں اپنی پوری زندگی کے اعمال دینے کو تیار ہوں. 2 دن مجھے دے دیے جائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. صحابہ کے تو نفاق سے ڈرتے تھے. اور ہم, حالانکہ حضرت عمر کو کتنی دفعہ جنت کی بشارت ملی, حضرت ابو بکر کو کتنی دفعہ جنت کی بشارت ملی. تو یہ بہت بڑا جو ایک بیریئر ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ان آیتوں کو ادھر اور ادھر دوسروں پر فٹ کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مکھن سے بال کی طرح نکال دیتے ہیں. ہمیں پھر ہماری اصلاح کیسے ہونی ہے؟ تو فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, بہت بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا. میں آپ کو یقین سے کہوں گی اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا ہے قرآن پر عمل نہ کرنا.
کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا ہے، قرآن کو جھٹلانا ہے. یہ نہ کہیں کہ یہ قریش مکہ کرتے تھے، یہ مسلمان بھی کرتے ہیں. اللہ معاف کرے ہم میں کوئی ایسے لوگ نہ ہوں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ظالم قوم کو. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. کہہ دیجیے اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے، ان زعمتم اگر تم گمان رکھتے ہو، انکم اولیاء للہ من دون الناس کہ تم اللہ کے دوست ہو لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. اے یہودیو، اگر تمہیں یہ گمان ہے، اگر تمہیں یہ خیال ہے کہ سب لوگوں کو چھوڑ کر تم افضل لوگ ہو اور تم اللہ کے دوست ہو، یہودی کہتے تھے اگر تم اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. فرمایا کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے کہ اے یہودیو اگر تم گمان رکھتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو لوگوں کو چھوڑ کر. یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، ہم سب سے افضل قوم ہیں. اور واقعی ایسا تھا. اپنے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل سب سے افضل لوگ تھے. جس طرح میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، اللہ کی اس نعمت کو، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر نعمت کی تھی اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. یعنی اپنے دور میں جب ابھی امت محمدیہ نہیں تھی، تمام جہان والوں پر اللہ نے اپنے دور کے اور پچھلے تمام جہان والوں پر، تمام قوموں پر اللہ نے ان کو فضیلت دی تھی. لیکن انہوں نے اس فضیلت کا پاس نہیں رکھا. جب پاس نہیں رکھا تو یہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے اور ان پر اللہ کا غضب در غضب ہوا. قرآن کریم ذرا پڑا ہے اس سے. یہودی کہتا تھا نہیں ہم ابھی بھی افضل ترین قوم ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان سے پھر کہہ دیجئے اگر تم واقعی تم سمجھتے ہو تم ابھی بھی اللہ کے پسندیدہ ترین لوگ ہو، تحریف کرنے کے بعد، قرآن کریم اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرنے کے بعد، اپنی ہی تورات کی تکذیب کرنے کے بعد، اپنی ہی تورات کی تحریف کرنے کے بعد، تحریف شدہ تورات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، صحابہ کرام کی نشانیاں موجود تھیں، قرآن کریم کی نشانیاں موجود تھے. وہ اپنی ہی تورات جس میں تحریف بھی کر چکے تھے اس کی بھی بات نہیں مانتے تھے. تو اگر تم یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر تم اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے دوست ہو، تو پھر اللہ کے دوست ہو تو پھر تمہیں جلدی موت کی تمنا کرنی چاہیے تاکہ تم جنت میں فوری چلے جاؤ. تو اگر تم واقعی تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب ہو تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں. اللہ فرماتے ہیں یہ دعویٰ صرف وہ تمہارے سامنے ظاہراً کرتے ہیں ورنہ ان کو اندر سے پتہ ہے کہ ہم اس دعوے میں سچے نہیں ہیں. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. انسان اپنے نفس پر بصیرت رکھتا ہے، چاہے جتنا مرضی لوگوں کے سامنے عذر پیش کرے، لوگوں کے سامنے جتنا مرضی اپنی شان بیان کرے، انسان کو اندر سے پتہ ہوتا ہے میں کیا ہوں. وہ صرف ظاہری ایک بھرم رکھا ہوتا ہے، اندر سے انسان کو خود پتہ ہوتا ہے. اور جس بندے کو پتہ ہو کہ میں اللہ کا دوست ہوں، میں اللہ کا پیارا ہوں اور اللہ نے میری جنت تیار کر رکھی ہے، وہ تو موت کا مشتاق ہوگا، وہ تو اللہ سے ملاقات کا مشتاق ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت کی بات بتاتے اور جنت کا وعدہ دیتے تو صحابہ کرام کہتے، وہ ایک صحابی کھجوریں کھا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ جنت تلوار کے سائے کے نیچے ہے اور جو لڑائی کرے گا اللہ کی راہ میں اور شہید ہو جائے گا سیدھا جنت میں جائے گا. تو صحابی کہنے لگے، ان کو اتنا یقین تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ، کہنے لگے وہ کھجوریں کھا رہے تھے، کہنے لگے میں کھجوریں کھاتا رہا تو جنت تھوڑی لیٹ ہو جائے گی. تو کھجوریں چھوڑ کر، کھجوریں پھینک کر وہ شریک ہوئے اور شہید ہو گئے اور جنت میں چلے گئے انشاءاللہ. تو جس کو پتہ ہے وہ پھر جو ہے وہ اللہ کے جنت میں جلدی جانے کا مشتاق ہوتا ہے. تو اگر تم واقعی ہی سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو لوگوں کو چھوڑ کر، تو پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اور اللہ نے بتا دیا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ، اور نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی یعنی موت کی، ابداً کبھی بھی،
بما قدمت ایدیہم، اس سبب سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. انہیں پتہ ہے ہمارے اعمال کیا ہیں، کیا ہم کس کفر میں، کس شرک میں اور کس فسق و فجور میں ہم مبتلا ہیں، ان کو پتہ ہے. چاہے منہ سے اپنے آپ کو جتنا مرضی کہ نحن ابناء اللہ واحباء، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب. یہودی کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے، وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباء، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں. اللہ نے فرمایا قل فلم يعذبكم بذنوبكم، پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے دنیا کے اندر؟ اور جو اللہ تمہیں دنیا کے اندر تمہارے گناہوں کی سزا دیتا ہے تو آخرت میں کیوں نہیں دے گا؟ دنیا کے اندر جو انسان پر ہوتا ہے انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر تم اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب ہو، دنیا میں تمہیں تمہارے اعمال کی سزا ملی اور آخرت میں اس سے زیادہ ملے گی. اللہ تمہیں کیوں سزا دیتا ہے پھر تمہارے اعمال کی؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بشر ہو انہی میں سے جن کو اللہ نے پیدا کیے. اب کوئی فضیلت نہیں ہے تمہاری، فضیلت تب ہے جب تم اس فضیلت کا دھیان رکھو. اگر نہ فضیلت کا دھیان رکھو تو باقی بشر ہیں، تم بھی بشر ہو. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، زمین و آسمان اللہ کی بادشاہت میں ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے. والیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو وہاں پتہ لگے گا کون اللہ کا محبوب ہے اور کون اللہ کا ولی ہے اور کون اللہ کے قریب ہے. یہاں یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ نے نبی کو حکم دیا ہے نبی آپ ان سے کہیں کہ پھر تم موت کی تمنا کرو. یہ مباہلے کا انداز ہے. امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ مباہلہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ یہود سے مباہلہ کریں. مباہلے میں کیا کرتا ہے کہ اگر کسی بندے کو پوری حق کی بات سمجھا دی جائے، پورے دلائل دے دیے جائیں، تمام کر دی جائے حق کی دعوت اور پوری طرح دعوت پہنچا دی جائے، کوئی بندہ نہ مانے اور مسلسل مخالفت پر تیار ہے، تو ایک آخری انداز مباہلے کا بھی ہوتا ہے. مباہلے کا یہ ہے اگر تم غلط ہو تو ہم اور تم تمہارے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور اگر ہم غلط ہیں تو ہم خود اور تم بھی ہمارے خلاف بد دعا کرو. بد دعا کرو کہ جو غلط ہے اللہ اس کو غلط کر دے، جو غلط ہے، جو گمراہی پر ہے، تو جو جھوٹا ہے اللہ اسے تباہ و برباد کر دے. یہ مباہلے کا انداز. یہ یہودیوں کے امام کثیر کہتے ہیں کہ وہ عیسائیوں کے ساتھ ہے، میں بھی اس کی آیت پیش کرتا ہوں، یہ یہودیوں کے ساتھ مباہلہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ مباہلہ ہے اصل میں، اور اس مباہلے میں یہود بھی اپنے خلاف بد دعا کرتے اگر وہ غلط ہیں تو، اور مسلمان بھی بد دعا کرتے. دیکھیں یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے ولی ہیں. بھئی اگر تم سمجھتے ہو تم اللہ کے ولی ہو تو موت کی تمنا کرو، تم سیدھا جنت میں جاؤ گے بقول تمہارے. لیکن اللہ نے بتا دیا کہ وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں نے کیا آگے بھیجا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ وہ یہ دعویٰ ظاہری کرتے ہیں، ان کو خود پتہ ہے ہمارا دعویٰ صحیح نہیں ہے، اور کبھی بھی وہ تمنا نہیں کریں گے موت کی، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. واللہ علیم بالظالمین، اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو. یہ ظالم ہیں اور ان کو بھی پتہ ہے ہم ظالم ہیں، اور اللہ ان کو خوب جاننے والا ہے. آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کی حقانیت آپ دیکھیں کہ یہود قرآن کے بڑے دشمن ہیں، قرآن کو صحیح سمجھتے ہیں، اس کے باوجود قرآن کے دشمن ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سمجھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. اسلام کو صحیح سمجھتے ہیں، اسلام کے دشمن ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن نے اس وقت کہہ دیا کہ کبھی یہود موت کی تمنا نہیں کریں گے. کبھی یہود نے قرآن کو جھٹلانے کے لیے بھی موت کی تمنا نہیں کی، حالانکہ وہ موت کی تمنا کر کے قرآن کو جھٹلا سکتے تھے. یہود کے پاس ایک بڑا زبردست موقع تھا کہ وہ قرآن کو جھٹلا دیتے کہ دیکھو جی تم کہتے ہو قرآن، دیکھ میں کہتا ہوں یہودی قرآن کو صحیح سمجھتے ہیں، اس طرح پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. قرآن کہتے ہیں، اور واقعی ہی یہودی قرآن کو صحیح سمجھتے تھے لیکن کبھی اس کا اظہار نہیں کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سمجھتے تھے، اظہار نہیں کرتے تھے. اسلام کو صحیح سمجھتے تھے، اظہار نہیں کرتے تھے. اپنے آپ کو غلط سمجھتے تھے، اور ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو غلط، لیکن صرف وہ ظاہراً ایک مقابلے کے لیے وہ قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتے تھے ظاہراً موت کی تمنا کر کے. لیکن کبھی کسی یہود نے ان آیات کے اترنے کے بعد بھی موت کی تمنا نہیں کی. اسے پتہ ہے کہ کہیں میں اس طرح نہ ہو میں موت کی تمنا کروں ساتھ ہی موت آ جائے. کبھی کوئی یہودی موت کی تمنا نہیں کرتا. یہاں تو ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، اور سورہ بقرہ میں کیا ہے؟ یہی آیات وہاں بھی موجود ہے. وہاں انداز اس سے بھی زیادہ سخت ہے. وہاں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، لن تو
ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے موت کی. سورہ بقرہ میں بھی یہی انداز ہے. قل اے اللہ نبی آپ فرما دیجئے ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ. یہاں تو ہے اگر تم اللہ کی ولی سمجھتے ہو اپنے آپ کو تو موت کی تمنا کرو. سورہ بقرہ میں ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ آخرت خالص تمہارے لیے. یہودی کہتے تھے آخرت ہمارے لیے، جنت ہمارے لیے. جنت تو ہے ہی ہمارے لیے، ہم تو جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر جائیں گے بھی تو چند دن. لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. اللہ نے فرمایا اگر آخرت تمہارے لیے، تم کہتے ہو خالص ہمارے لیے ہے، لوگوں کے لیے نہیں ہے، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اور اللہ نے فرمایا ولن یتمنوا ابدا. وہاں تو ولا ہے، یہاں لن تو ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے موت کی، اس لیے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ زندگی پر یہ اور مشرک بہت زیادہ حریص ہے، اتنے حریص ہے زندگی پر کہ ان کا دل کرتا ہے کاش کہ انہیں 1000 سال کی عمر مل جائے. ملنی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر مل بھی جائے، مل نہیں سکتی، اگر مل بھی جائے تو عذاب سے تو نہیں بچا سکتی. لمبی عمر بھی عذاب سے نہیں بچا سکتی. اگر مل بھی جائے، ملنی نہیں ہے. آپ دیکھیے ان آیات کے اترنے کے بعد کبھی کسی یہودی نے صرف قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے بھی موت کی تمنا نہیں کی. اور اگر تمنا کرتے تو کیا ہوتا، یہ بھی ذرا پڑھ لیجیے حدیث مبارکہ میں. اس بات کا یہودیوں کو بھی پتہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی یہ موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس کی حدیث ہے، ایک دفعہ ابو جہل نے کہا، بدبخت لعنتی نے، لئن رأیت محمدا یصلی عند الکعبہ، اگر میں نبی محمد کو دیکھ لوں کہ وہ کعبہ کے ارد گرد نماز پڑھ رہا ہو، اتیتہ حتی اطاع علی عنقہ، میں ان کے پاس جاؤں گا اور میں ان کی گردن رون ڈالوں گا. اگر میں نے محمد کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے دیکھ لیا، ایک مرتبہ اس نے بڑی بھڑک ماری، اگر میں نے محمد کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے دیکھ لیا، سجدہ کرتے دیکھ لیا، میں گردن پہ پاؤں رکھ دوں گا. والعیاذ باللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو فعل، اگر وہ ایسا کرتا، یہ تو اس نے صرف منہ سے کہا تھا، اگر وہ ایسا کرتا واقعی، اخذتہ الملائکۃ عیانا، لوگوں کے دیکھتے دیکھتے فرشتے اسے اچک لیتے، لوگ فرشتے اسے اٹھا لیتے، اسے غارت کر دیتے. پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْيَهُودَ لَوْ تَمَنَّوُا الْمَوْتِ، اگر یہود موت کی تمنا کرتے، لَمَاتُوا، فوراً مر جاتے. وَرَأَوْا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ، اور وہیں مرتے مرتے جہنم میں اپنی جگہ دیکھ لیتے. وَلَوْ خَرَجَ الَّذِينَ يُبَاهِلُونَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر نکل جاتے وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کر رہے تھے، یہ یہودی یا وہ عیسائی جن سے مباہلہ ہوا. قرآن نے کہا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے رہتے ہیں، نہیں مانتے عیسائی، وہاں عیسائیوں کے بارے میں، تو ان سے کہہ دیجئے آ جاؤ، تم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے آتے ہیں، ہم بھی آ جاتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، ہم سب دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں. ہم بھی جھوٹوں پر لعنت کریں گے، تم بھی لعنت کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ نکل جاتے مباہلہ کرنے والے، رجعوا، البتہ وہ لوٹتے، نہ ان کے پاس مال ہوتا، نہ ان کے گھر والے ہوتے، سب کچھ تباہ ہو چکا ہوتا. اگر وہ واقعی مباہلہ کرتے تو یہ جب بھی تو گویا کہ اگر یہودی موت کی تمنا کرتے فوراً مر جاتے، پھر مہلت نہ ملتی. ابھی تو مہلت اللہ نے دی ہوئی ہے، کچھ مہلت مل جاتی ہے، سال کی، 10 سال کی، 20 سال کی. وہ تو چاہتے ہیں 1000 سال کی مہلت ملے. اگر وہ مل بھی جائے پھر بھی عذاب سے نہیں بچ سکیں گے. عذاب سے بچنے کے لیے تو ایمان چاہیے، توبہ چاہیے، وہ نہیں بچ سکیں گے. اگر موت کی تمنا جو کرے گا فوراً مر جائے گا. اور اگر یہ مباہلہ کرنے والے نکل جاتے تو نہ گھر واپس آتے، تو نہ مال ہوتا، نہ گھر والے واپس ہوتے. ان کا مال بھی تباہ ہو جاتا، گھر والے بھی تباہ ہو جاتے. تو امام ابن کثیر کہتے ہیں یہ آیتیں یہودیوں کے مباہلہ کے بارے میں اتری ہیں. یہ یہودیوں کا مباہلہ تھا جس میں یہودی بھاگ گئے. کسی ایک نے موت کی تمنا نہیں کی. وہ قرآن کو جھٹلانے کے لیے ظاہراً ہی تمنا کر دیتے، کسی نے تمنا نہیں کی. عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کی آیتیں اتری، مشرکین کے ساتھ مباہلے کی آیتیں اتری. امام ابن کثیر کہتے ہیں بعض آیتیں مشرکین کے مباہلے کے بارے میں بھی ہیں. سورہ مریم میں آیت ہے قرآن کریم کی، قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا. اے اللہ نبی آپ فرما دیجئے کہ جو بھی گمراہی میں ہے اللہ اس کے لیے عذاب کو لمبا کر دے. اے نبی آپ دعا کر دیں. یہ مشرکین دعا کرنا چاہتے ہیں، مشرکین دعا کر لیں کہ جو بھی گمراہی میں ہے. یہ مشرکین کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، تم باطل پر ہو. مسلمان کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، تم باطل پر ہو.
اگر نہیں فیصلہ ہو رہا، کوئی بندہ دلائل کو دیکھنے کے بعد سمجھنے کے باوجود نہیں سمجھنا چاہتا، حق کو جاننے کے باوجود اندھا رہنا چاہتا ہے، ایک یہ انداز آخری رہ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آؤ پھر بد دعا کرتے ہیں جو گمراہ ہے، تم بھی بد دعا کرو ہم بھی بد دعا کرتے ہیں۔ قل من کان فی الضلالۃ، کہہ دیجئے جو بھی گمراہی میں، تم کہتے ہو ہم ہیں، ہم کہتے ہیں تم ہو، جو بھی گمراہی میں ہے چلو دعا کرتے ہیں مل کر، فلیمدد لہ الرحمن مدا، اللہ اس کے لیے عذاب لمبا کر دے۔ تو یہ ایک انداز مباہلے کا بھی ہے، تو مشرکین سے مباہلے کا انداز بھی ہے، سورہ مریم جو آیت اپنے آخر میں پڑھی ہے، عیسائیوں سے مباہلہ، اور امام کثیر کہتے ہیں، امام کثیر نے تینوں آیتیں پیش کی ہیں، کہتے ہیں یہ یہودیوں سے مباہلے کا انداز ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہہ دیجئے کہ بے شک وہ موت جسے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تمہیں مل کر رہے گی۔ تم کبھی تمنا نہیں کرو گے موت کی، لیکن اگر تمنا نہیں بھی کرو گے تو کیا موت نہیں آئے گی؟ موت تو پھر بھی آنی ہے، موت تو پھر بھی آنی ہے۔ تم جس موت سے بھاگتے ہو، پتہ لگ گیا کہ یہودی غلط ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اب چلو تم موت کی تمنا نہیں کرو گے، لیکن کیا نہ تمنا کرنے سے موت سے تم بھاگ جاؤ گے؟ تم جس موت سے بھاگتے ہو موت تو تمہیں مل کر رہے گی، چاہے تم بلند و بالا قلعوں میں کیوں نہ چلے جاؤ۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہو تمہیں موت آ لے گی، چاہے تم بلند و بالا قلعوں میں کیوں نہ ہو۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر ایک انسان رزق سے اس طرح بھاگنے لگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے، جس طرح موت ہمارے پیچھے لگی ہے نا، ہم موت سے نہیں بچ سکتے، اس طرح رزق بھی ہمارے پیچھے لگا ہے۔ حدیث صحیح حدیث ہے، اگر ایک انسان رزق سے بھاگنے لگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے، تو رزق لازماً اسے آ لے گا جیسے موت لازماً انسان کو آ لیتی ہے۔ دونوں چیزیں ہمارے پیچھے لگی۔ دیکھیں انسان موت کے سے ڈرتا ہے اور رزق کے پیچھے انسان پڑا ہے اور ذلیل ہوتا ہے رزق کے پیچھے۔ تو فرمایا جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ موت تمہیں مل کر رہے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب والشہادہ، اللہ رب العالمین کی طرف، فینبئکم، پھر وہ تمہیں خبر دے گا بما کنتم تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔